بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے تبلیغی جماعت سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ امید ہے آپ ان باتوں کو غور سے سنیں گے اور ہمارے بڑوں تک ان باتوں کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت نے اس جماعت کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا ایک کام شروع کیا تھا۔ اس وقت اس جماعت کا ایک مقصد تھا، اسی طرح سے کام کا بھی ایک طریقہ اور نہج تھا۔ یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھی اور ان سب چیزوں کی وہ رعایت کرتے ہوئے یہ کام کرتے تھے۔ اس زمانہ میں ایک چیز بہت اہم تھی، وہ یہ ہے کہ اپنے وقت کے جو اکابر علماء اور مشائخین کرام تھے، ان لوگوں سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ ان لوگوں سے مشورہ کر کے ان لوگوں کے ساتھ مل کر چلتے تھے۔ ان کے زمانہ میں کچھ بھی کام ہوتا تھا تو ان بڑوں کے مشورہ سے ہی ہوتا تھا۔ شروع سے جب کام شروع کیا تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے مشورے سے ہی کام کرتے تھے۔ اسی طرح سے اس زمانے کے جتنے بڑے تھے سب کے مشورے سے کام کرتے تھے۔ ابھی چند دنوں سے ایک تحریر گردش کر رہی ہیں، جو تحریر ابھی آپ کے سامنے اسکرین میں موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس تحریر میں آپ دیکھیے کہ تبلیغی جماعت کا ایک اجتماع ہو رہا ہے۔ اس اجتماع کے لیے حضرت نے جن اکابرین کو مدعو کیا تھا ان کے اسماء گرامی اس تحریر میں موجود ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب ہیں، قاری طیب صاحب کا نام ہے، منظور نعمانی صاحب ہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب ہیں، حضرت مولانا ابو الحسن ندوی صاحب ہیں۔ یہ بڑے حضرات سے اجتماع کرا رہے۔ یہی ایک قصہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر معاملات میں بڑوں کے ساتھ مل کر کرتے تھے، بڑوں کو آگے رکھتے تھے، خود پیچھے چلتے تھے۔ آپس میں ان حضرات کا کتنا جوڑ تعلق تھا، یہ اس قصے سے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا۔ غالباً مظفر نگر میں مولانا کا اجتماع بھی تھا اور شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی طرف سے جمعیت علماء کا پروگرام بھی تھا، جلسہ بھی تھا، اور یہ دونوں پروگرام ایک ہی دن میں تھا۔ بعد میں جب دونوں حضرات اپنے اپنے پروگرام میں آ گئے، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی بھی جلسے میں چلے گئے، تمام عملہ جمع ہو گیا، اور حضرت بھی اپنے اجتماع میں جمع ہو گئے تمام عملہ کے ساتھ۔ تو دونوں نے، حضرت شیخ نے، حضرت مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ چلو آج ہم اپنا اجتماع نہیں کریں گے، مولانا سید حسین احمد مدنی کی اجلاس میں شریک ہو جاتے ہیں، بعد میں کبھی اجتماع کر لیں گے۔ اسی طرح سے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب نے کہا کہ چلو آج ہم مولانا الیاس کی اجتماع میں شریک ہو جاتے ہیں، جمعیت کا پروگرام ہم کسی اور وقت کر لیں گے۔ اس طرح کہہ کے دونوں حضرات اپنے اپنے عملہ کو لے کر ایک دوسرے کی طرف جانے لگے۔ جاتے جاتے دونوں آپس میں راستے میں مل گئے۔ ملنے پر ایک دوسرے سے پوچھا، آپ کیسے آ رہے ہیں، ہم تو آپ کے وہاں جا رہے ہیں۔ تو مولانا الیاس صاحب نے جواب دیا کہ ہم آپ کی جلسے میں شریک ہونے کے لیے آ رہے ہیں، اور مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب نے جواب دیا کہ ہم آپ کی اجتماع میں شریک ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس طرح سے نہ اجتماع ہو سکا نہ جلسہ ہو سکا، دونوں کینسل ہو گیا، لیکن امت کے سامنے ایک مثال پیش کر دی ہے ان لوگوں نے۔ الفت و محبت کی ایسی ایک مثال پیش کر دی جس کی نظیر ملنا بہت مشکل ہے۔ یہ تھا ان لوگوں کے آپسی تعلق،
آپسی جوڑ، آپسی ربط، جس سے یہ کام بڑھتا گیا، اس کام کو ترقی ملی، اس کام کو تقویت ملی، اس کام کی شہرت ہوئی، اس کام کو مقبولیت ملی، اس کام کی حفاظت ہوئی۔ یہ سب اس زمانے میں ہوتا رہا، ہر زمانے میں ایسے ہوتا۔ مولانا انعام اللہ حسن صاحب کے زمانہ تک بھی یہ سب چلتا رہا، حضرت مولانا یوسف صاحب کے زمانہ میں بھی چلتا رہا، مولانا انعام اللہ حسن صاحب کے زمانہ میں بھی چلتا رہا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ جب مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر بنائے گئے، وہ امیر منتخب ہوئے، تو ان کی عمارت کا اعلان مرکز نظام الدین میں امیر الہند حضرت مولانا سید اسعد مدنی صاحب نے کیا، اور دارالعلوم دیوبند میں ان کی عمارت کا اعلان حضرت مولانا فخر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ اب اندازہ لگائیے ان حضرات کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے ذمہ داران کا کتنا تعلق تھا، اس جماعت کا ہمارے بڑوں کے ساتھ کتنا تعلق تھا، خاص طور سے دیوبند اور سہارنپور سے ان لوگوں کا اتنا تعلق رہا۔ لیکن بعد میں اس تعلق میں کچھ فرق آ گیا اور آپس میں کچھ دوری ہو گئی۔ ہم ابھی اپنے ان بڑوں سے کوئی مشورہ لیتے بھی نہیں اور کسی مشورہ میں ان کو بلاتے بھی نہیں۔ بڑے بڑے عالمی اجتماعات کرتے ہیں، کسی بھی اجتماعات میں ہم سے بڑے کوئی نظر نہیں آتے، نظر آئیں گے ہمارے کام میں جو لگے ہوئے ہیں کابرین ہیں، یہ بڑے حضرات نظر آتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ ان سے بھی جو بڑے حضرات ہیں وہ سب نظر نہیں آتے ہیں۔ ہمارے بڑے شاید ان کو مدعو نہیں کرتے ہوں گے، ورنہ اس زمانہ میں اگر اس زمانہ کی طرح ہوتا تو اس زمانہ میں ہمارے جو بڑے اکابرین ذمہ داران ہیں، علماء مشائخ ہے، عالمی اعتبار سے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اور ادھر دارالعلوم میں نمونہ اسلاف حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب ہے، امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب ہے، اس طرح اور بھی بہت بڑے حضرات ہیں جن کو مدعو کرنا چاہیے، بلانا چاہیے۔ اگر اس زمانہ کے نہج باقی رہتا، اس زمانہ کے طریقہ کار رہتا تو یقیناً یہ حضرات بلائے جاتے، آج کل نہیں بلا رہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ کاش ہم لوگ جب 2015 میں عالمی شورا کی تکمیل ہوئی تھی، اس مشورہ میں پاکستان میں اگر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ہم شریک کر لیتے، ان کو مدعو کرتے، وہ بھی اس میں شریک رہتے۔ اسی طرح سے چونکہ عالمی مشورہ ہو رہا تھا تو ادھر سے بھی ہم اگر ہندوستان سے جس طرح ہم لوگ گئے تھے، اگر مفتی ابوالقاسم صاحب، مولانا سید ارشد مدنی صاحب یا ایسے اور ایک دو بڑے چلے جاتے، مولانا رابع حسن صاحب اس زمانہ میں زندہ تھے، وہ چلے جاتے اور ان حضرات کے ساتھ مل کر یہ مشورہ ہوتا اور تکمیل شورا میں یہ حضرات موجود رہتے، تو شاید ابھی جو اختلاف و انتشار ہے یہ شاید نہ ہوتا۔ بہرحال جو ہو گیا ہو گیا۔ ابھی بھی ہماری یہ گاڑی جو پٹری سے نیچے گر چکی ہے، اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے، پٹری کے اندر چڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کی صورت یہی ہے کہ ہم پرانے زمانہ کے طریقہ کار کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے بڑے اور اپنے اکابرین کے ساتھ مل کر چلنے کی کوشش کریں، اہم مشورات میں، اہم اجتماعات وغیرہ میں ہم انہی کو آگے رکھیں، ان کے ماتحت میں ہم لوگ کام کریں۔ عالمی اجتماعات وغیرہ ہوتے ہیں، ان اجتماعات میں ان بڑوں سے ہم بیانات کرائے، جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراتے تھے۔ اس کا فائدہ مولانا جو یہ کرتے تھے، اس کا فائدہ پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوا، جماعت کو تقویت ملی تھی، جماعت کو تقویت حاصل ہوئی تھی، جماعت کو شہرت حاصل ہوئی تھی، جماعت کو مقبولیت حاصل ہوئی تھی، اور اسی طرح سے جماعت کی حفاظت اور عافیت بھی ہوئی تھی۔
آج جماعت الحمدللہ پوری دنیا میں مشہور ہوئی ہے، پوری دنیا میں جماعت کی مقبولیت ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جماعت کو حفاظت کرے، جماعت کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ آج ہم نے چونکہ اس طرح سے اپنے بڑوں کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیا، اس لیے ہمارے آپس میں بگاڑ سب پیدا ہو گئے۔ اس لیے آج بھی اگر ہم ان بڑوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو امید ہے کہ ہماری یہ گاڑی پھر پٹری کے اندر آ جائے گی۔ ہمارے خیال میں یہ بہت مناسب ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ مل کر کام کریں۔ ہر علاقے میں، کہیں بھی، ہر جگہ میں ہم کام کر رہے ہیں، ہم سے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ مل کر کرنے کی کوشش کریں، ان بڑوں کو اپنے سے آگے رکھیں۔ اجتماع وغیرہ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، ان بڑوں کو بلا کر ان کو کہیں کہ یہ حالات ہیں، اس میں کیا مشورہ کرنا ہے، آپ لوگ کر لیجئے، آپ کر کے دیجئے، پھر آپ لوگ کے مشورے کے مطابق ہم کام کریں گے۔ ان کو بلائے، یہ نہ کہے کہ وہ آئیں گے، ان کو آنا چاہیے، یہ نہ کہے۔ ان کو بلائے اپنے مشورہ میں، یا پھر ان کے ساتھ جا کر مشورہ کرے، دونوں میں سے ایک ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے ایک نظام ہے، ہم وہ کرنا، ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں اتنا بڑا مجمع لے کر، تو ہم ان کو مدعو کر کے باقاعدہ اکرام کے ساتھ بلا کر ان کے ساتھ مل کر مشورہ کریں۔ کبھی کبھی ہم دو چار احباب ہی ان کے پاس چلے جائیں اور ان سے جا کر خاص کارگزاری وغیرہ سنا کر پھر مشورہ لے۔ انشاءاللہ اس طرح کرنے سے ہمارے کام کو تقویت بھی ملے گی اور کام کی عافیت اور حفاظت بھی ہو جائے گی۔ اور یہ جو بات ہم نے کہی ہے، یہ بات آج سے کتنے سال پہلے دارالعلوم کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین حضرت مفتی سعید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ تبلیغ جماعت گمراہ ہو چکی ہے، چاہے شورا والے ہو چاہے امارت والے ہو، سب دونوں جماعت گمراہ ہو گئی ہیں۔ اور آگے انہوں نے گمراہی کا مطلب بیان کیا تھا کہ گمراہی سے مراد یہ ہے کہ مولانا الیاس کا جو مقصد تھا وہ مقصد اب جماعت کا نہیں رہا۔ ایک تو انہوں نے یہ بات کہی، ان کا مقصد تھا بیدی کمزور دیندار کو مضبوط دیندار بنانا، یہ مقصد تھا۔ اور آگے ایک بات مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، وہ یہ ہے کہ مولانا الیاس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ جوڑ کر، بڑوں کے ساتھ مل کر اور بڑوں کے مشورہ کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ہمارے پاس آتے تھے، ہمارے بڑوں کے پاس آتے تھے، ان سے مشورے لیتے تھے اور کام کرتے تھے۔ لیکن اس وقت ان لوگوں کو ہمارے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ نہیں آتے ہیں، اپنی منمانی کرتے جا رہے ہیں اور اپنی جماعت کو بگاڑتے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے تھے کہ اب تبلیغ جماعت والے اتنے بے نیاز ہو گئے ہیں کہ ان کے اندر انانیت مکمل آ گئی ہیں، کسی کی ضرورت اور پرواہ نہیں کرتے۔ یہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی۔ اگر ہم ان کی بات اس وقت بھی ان کی بات کی اہمیت دے دیتے اور پھر ہم ان کے ساتھ اس وقت بھی مل جاتے، تب بھی شاید ہمارے جماعتوں کے اندر یہ ساری گمراہیاں نہیں آتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں تحریف کرنا، قرآن و حدیث کو بگاڑ کے امت کے سامنے پیش کرنا، بے دھڑک جو چاہ رہے وہ کرتے جا رہے ہیں، ترتیب کی بھی کوئی لحاظ نہ رکھنا۔ اگر ہم ان اکابرین کے پاس جاتے تو وہ لوگ ہم کو کچھ نہ کچھ مشورہ دیتے اور ہم ان لوگوں کے مشورہ کے مطابق عمل بھی کرتے، اور ہمیں یہ بھی نہیں کہنا پڑتا کہ جو نماز کے اندر نہ ہو ان کے لقمہ لینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ بھی نہیں کہنا پڑتا۔ کیونکہ اگر لقمہ دیتے تو ہم یہ کہتے کہ بھائی یہ لوگ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں جو لقمہ دے رہے ہیں، اس طرح ہم بھی ان کی بات مان لیتے۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں، ان باتوں پر اصل تو یہ باتیں ہمارے بڑے حضرات کو سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہ باتیں اپنے بڑوں تک اگر پہنچ جائے تو امید ہے کہ کچھ مشورہ ہوگا
اس سلسلے میں بھی کچھ غور فکر کریں گے اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نتیجہ تو نکلے گا.